اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ انشاءاللہ چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد ہم ماہ مبارک رمضان مبارک میں داخل ہو جائیں گے، اور ایک خاص موسم ہے، ایک خاص مناسبت ہے جس میں بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک اسکول ہے حقیقت میں۔ آج امام صاحب نے خاص طور سے اس پہلو پہ گفتگو کی یا زور دیا کہ اللہ کی محبت اور اس سے تقرب کا موسم ہے اور پھر اس کا ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں امام صاحب نے گفتگو کی۔ خطبہ مسنونہ یعنی حمد و ثنا کے بعد امام صاحب کہتے ہیں کہ جو شخص بھی انسانوں کی زندگی میں اچھی طرح سے غور کرے گا، چاہے سفر میں یا کہیں سیاحت پہ گیا ہو، وزٹ پہ ہو، یا کتابوں میں، میگزین میں، یا جو بھی میٹیریل پڑھنے کے ہیں ان میں پڑھ کر، اور پھر کسی بھی وہ کلچر سے اس کا تعلق ہو، زبان سے اور علاقے سے، تو وہ یہ پائے گا کہ ہر ایک کے پاس اس کے نفس کی گہرائی میں، دل کی گہرائی میں، اس کے احساس اور شعور میں یہ بات جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچے گا، حتمی نتیجے تک، کہ انسان وہ خواہ کہیں کا بھی ہو، وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرتا ہے کہ ایک خارق عادت ما فوق الفطرت ہستی ہے، یعنی انسان کے اپنی پہنچ سے، اپنی رسائی سے بہت بلند، جس کا اس پوری کائنات میں تصرف ہے۔ تو لیکن وہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اس میں وہ لوگ جن کو کوئی رہنمائی نہ مل سکی، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے یا کتابیں جو اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ان کے ذریعے، تو احساس تو ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، تو وہ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ یہ جو طاقت ہے یا قوت ہے، یعنی اس کو سپریم بینگ جو ہے کہہ سکتے ہیں، وہ کون ہے؟ تو کچھ لوگ جو ہے یہ اجرام سماویہ، یعنی یہ سورج اور چاند اور آسمان پہ جو کچھ نظر آتا ہے، پلانٹس وغیرہ، ان کی طرف گئے۔ یہ دیوتا ہیں، خاص طور سے سورج اور چاند جو کہ بڑے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ پلانٹس اور ٹریز، ان کے بارے میں سوچنے لگے کہ یہ درخت خاص طور سے اس کے اندر تاثیر ہے۔ کسی نے ہاتھی کو پوجا، یا سانپ کو، یا حتیٰ کہ چوہوں کو بھی، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے دیگر حیوانات، اور کچھ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہی جیسے انسانوں میں سے بعض کسی کو وہ خدا سمجھ لیا، اور یہ سمجھ لیا کہ ان کے اندر وہ قوت خارقہ دی۔ قوت خارقہ ایک اصطلاح ہے، اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ یہ جو اباؤ جو نیچرل چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان سے اوپر ہے، پرے ہے، جن چیزوں کے دیکھنے اور سننے کے اور جاننے کے مانوس ہیں اس سے بہت بلند ہے قوت خارقہ۔ تو انہوں نے انسانوں ہی کو بعض کو سمجھ لیا کہ اس کے اندر کچھ خاص قسم کی طاقت پائی جاتی ہے، تو اسی کی طرف متوجہ ہو گئے، اسی کی بندگی کرنے لگے۔ فرعون نے اپنے بارے میں کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو لوگ، اس کے قوم کے لوگ اس کی طرف مڑ گئے۔ تو اس طرح سے انسان نے اپنے آپ کو بہت سارے سپرسٹیشس کنسیپٹس، سوچ
اس میں اپنے آپ کو گرفتار کر لیا، قیدی بنا دیا ہے۔ اگرچہ اس کا جو جذبہ ہے یا جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ درست تھا، اور وہ جذبہ یہ تھا کہ خالق کی تلاش، لیکن وہ صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے یا پہچان نہ پانے کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گیا، اور انسانیت اس طرح سے وہ بھٹکتی رہی ہے، اور قصے اور کہانیاں، افسانے اور جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں گھڑتی جاتی رہی ہیں، یہاں تک کہ وہ چیزیں جن کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بھی انسان کے شعور میں اس طرح سے پیوست ہو گئی ہیں اور رچ بس گئی ہیں کہ بس وہی ایک آخری چیز ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتا، ناقابل بحث ہے وہ، اور اپنی زندگی کی تعمیر اسی جھوٹ پر کی۔ اور یہی حال اکثریت، انسانیت کی اکثریت کا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی صدی میں ہے جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا دعویٰ ہے، اور واقعی ہے کہ سائنس نے، ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی، علمی اعتبار سے انسان پتہ نہیں کیا کیا فتوحات کر رہا ہے، لیکن جس چیز کی اصل جاننے کی ضرورت ہے اس معاملے میں وہ آج بھی اس کی اکثریت گمراہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے۔ مثلا اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرماتا ہے کہ ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور ابراہیم کو بھیجا تو اس نے آ کے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ حضرت نوح کا قصہ بیان ہوتا ہے ان کے بارے میں کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اس پیغام کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو انذار کرو، انہیں وارننگ دے دو اور ڈراؤ، اس سے پہلے کہ ان کے اوپر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو خطاب کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے برادران قوم، میں تمہارے لیے کھلا وارننگ دینے والا ہوں، اور یہ پیغام تمہیں سناتا ہوں کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ مطلب یہ کہ میں جس طرح سے تمہیں بتاؤں کہ اللہ کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے تقویٰ کیا ہوتا ہے، تو میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو۔ اسی طرح سے دیگر تمام انبیاء اور رسول کا معاملہ رہا ہے، انہوں نے یہی دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقویٰ اختیار کرو، اس کے سوا کسی کو شریک اس کی عبادت میں نہ کرو، کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہے۔ اس طرح سے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوموں کے سامنے ان کو بچاتے ہوئے وہ ساری جو ہے نا جھوٹ، سچ اور واہیات، ان تمام چیزوں سے بچاتے ہوئے انہیں سیدھا راستہ دکھلایا، ایک ایسا راستہ، ایک ایسے خدا کی صحیح حقیقی خدا کی معرفت کہ جو انہیں ایک حقیقی زندگی جس کے اندر کرامت ہے، عزت ہے، وہ جو ہے انہیں عطا ہوئی، کہ جس خدا نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو بہترین قوانین دیے باہمی تعلق کے سلسلے میں، اسی طرح سے اپنی زندگی کو کس طرح سے وہ آرگنائز کریں اس سلسلے میں بہترین سسٹم اس نے دیے، اسی طرح سے عبادتوں کے جو شعائر ہیں مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان شعائر کے سلسلے میں بہترین وہ جو اپنی شکل اور صورت اور اپنی معنویت، ارفادیت، ہر لحاظ سے وہ بالکل بلند ترین ہے، اعلیٰ ترین ہے، اور ان کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے خالق سے اپنا تعلق بناتا اور مضبوط کرتا ہے۔ تو اس مناسبت سے امام صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک معزز اور مکرم مہینے میں داخل ہو رہے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے موسموں میں سے ایک موسم ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے، روح کی بلندی، اس کی پاکیزگی کا مہینہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تقرب کا وہ ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے کو خاص کیا ہے اپنی کتابوں میں سے آخری کتاب کے لیے، اور یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جو بلا شبہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، اس میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر اسی قرآن میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس میں لوگوں کی ہدایت کے اور حق اور باطل کے پہچاننے کے معیارات کی واضح دلیلیں ہیں، تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے۔
پھر اسی میں امام صاحب آگے بڑھ کہتے ہیں کہ اللہ اور بندے اور اس کے خالق کے درمیان محبت کا جو تعلق ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہوئے کہ سب سے بلند جو محبت ہوتی ہے وہ بندے اور اس کے خالق کے درمیان ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی، یعنی دیکھیے یہ محبت کا جو تعلق ہوتا ہے اس کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں، کہ جو کوئی میرے کسی ولی سے، یہاں پہ ولی کا مطلب یہ ہے اللہ کا ولی کون ہے، تو ہمارے ہاں جو اصطلاح ایک بنا لی گئی ہے اس کے لیے ایک مخصوص طبقہ وہ نہیں ہے۔ قرآن میں ولی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ جو اللہ کا وفادار ہے، اپنی بندگی میں وفاداری کا حق ادا کرتا ہے، جو اللہ کا دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ولی قرار دیتا ہے، میرے دوست ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ سے تعلق رکھنے والے، وفاداری کرنے والے، کہ جس نے میرے کسی ولی کو سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اہل ایمان ہے، مومن ہے، ان سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں اس سے، کہ میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اس حدیث کو ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے، یہ تمام مسلمانوں کے لیے۔ کوئی بھی بندہ جو مجھ سے وہ قربت کسی چیز کے ذریعے سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز وہ ہے، سب سے محبوب چیز وہ ہے کہ جو میں نے فرض کی ہے، یعنی بندہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ طریقے اختیار کرتا ہے، تو سب سے مقدم چیز کیا ہے؟ فرائض ہیں، سمجھے آپ؟ جیسے فرض روزے ہیں، فرض نمازیں ہیں، یہ نہیں کہ فرض نماز چھوڑ کے تراویح میں سارا زور لگا کے اور جو اصل وہ ہے فرض نماز اس سے غافل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب پھر فرمایا کہ میرا بندہ اس کے بعد نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بندہ اللہ کے لیے نوافل، اس کا مطلب ہے کہ جتنا فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کے بعد وہ اور مزید جو ہے وہ کرتا ہے۔ روزہ ہے رمضان کا، اس کے بعد بھی روزے رکھتا ہے۔ نمازیں فرض ہیں، ان کے بعد وہ جو ہے سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے نوافل کے ذریعے سے قربت بڑھاتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو، یعنی سوال کرے تو میں اسے ضرور دوں گا، یعنی اس کی ڈیمانڈ جو ہے کیا ہے، ریجیکٹ نہیں ہوگی، اس کی دعا وہ ٹھکرائی نہیں جائے گی۔ وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دوں گا، یہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، ایک خاص موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، پلٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پہ ایسے لوگوں کو بدل کر لائے گا کہ جن سے وہ محبت کرے گا، اللہ محبت کرے گا، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ اہل ایمان کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے مقابلے میں سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ امام صاحب خاص طور سے اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی محبت کو مقدم رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ لائے گا لوگ ایسے بندوں کو جن سے اللہ محبت کر رہا ہو۔ بندے اللہ سے محبت کریں گے، اس کو بعد میں بیان کیا ہے۔ تو یہ بڑی یعنی بلند چیز ہے واقعتاً، انسان اگر غور کرے کہ اللہ محبت کرتا ہے، وہ آغاز کرتا ہے اپنی محبت کا، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیقی سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس محبت کو انسان کے دل میں اس کو بونے کے لیے، اگانے کے لیے، تناور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ عبادتوں کے ساتھ، نماز کے ساتھ اور تمام عبادتوں میں خشوع کو لازمی قرار دیا کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے خشوع کی رضا، خشوع کا لباس
پہن لے۔ چنانچہ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے، فلاح انہوں نے پائی کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع برتتے ہیں۔ تو یہ جب انسان اللہ کی معیت کا، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، جانتا ہے کہ اللہ اس کے پاس ہے، اس کے سامنے ہے، اور وہ یہ کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو سن رہا ہے، تو یہاں پہ وہ خشوع پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے وہ قربت کا، تقرب اللہ کا درجہ جو ہے وہ ملتا ہے اور بلند ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا مصداق جو انہوں نے حضرت جبریل کو دیا جب انہوں نے پوچھا کہ اسلام اور ایمان کیا ہے ان دونوں کی چیزوں کے بارے میں، اور پھر احسان کے بارے میں سوال کیا۔ تو یہ حدیث وہ ہے کہ جس کی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو حدیث لمبی ہے، اس کا خاص ٹکڑا یہ ہے کہ احسان کیا ہے، پوچھا احسان کیا ہے، فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی بندگی کرتے ہوئے یہ شعور ہے کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی، تم دیکھتے نہیں، تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لپکو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو، یہ اللہ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے، اس کی طرف دوڑو، اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آسانی میں، تنگی میں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، یہ جتنے کام ہیں کرنے والے، ان کو محسن کہا ہے، نیکوکار کہا ہے، احسان کرنے والا، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ دیکھیں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ اللہ سے تقرب کی چیزوں کو فوراً ہمارے ذہن میں چند ہی ایک دو چیزیں آتی ہیں، نماز اور تلاوت اور ذکر اذکار، لیکن وہ تو ہے جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ مسجد سے جب باہر جاتے ہیں، کوئی سامنے آپ کے آ گیا، خاص طور سے کوئی جاہل آ گیا، تو اس وقت آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ کسی نے گستاخی آپ کی شان میں کر دی، گھر میں کسی نے مثلاً یہ کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بڑے بھائی نے کچھ جو ہے نا، پتہ چلا کہ آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کچھ ناانصافی کی ہے، تو یہ جو والکاظمین الغیظ، یہ الکاظمین الغیظ کا مطلب غصہ پی جاتے ہیں۔ غصہ سب کو آتا ہے، نبی کو بھی آتا ہے، لیکن وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پہ غصہ پینا ہوتا ہے، اور بڑی عبادت ہے۔ جس کے اندر یہ قوت پیدا ہوگی، حقیقت میں یہی پہلوان ہے، یہی طاقتور ہے، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلو۔ یہ ہے کہ محسن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میں مختصر کرتے ہوئے، خطبہ ان کا لمبا آج ہو گیا تھا اور ہے بھی لمبا۔ فرمایا یہ بھی حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ آسمان میں، اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں جو فرشتے ہیں سب کو جو ہے پکار کے کہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں قرآن شریف کے چند آیات امام صاحب بیان کرتے ہیں، لیکن آخر میں اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ یعنی انسان شعور کے ساتھ اس کو پڑھے اور محسوس کرے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ تو دیکھیے، تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اللہ کی عادت پڑی ہے کہ اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تم دیکھو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یہ قرآن میں آیا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، ذریعہ کیا ہے؟ تم میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر اس مہینے کی جو عبادت خاص ہے روزہ، پہلے بھی خطبوں میں بیان ہو چکا ہے۔ امام صاحب نے اس کی خصوصیت یہ بیان کی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ احسان اس روزے کی عبادت میں صرف یہی نہیں ہے، اگرچہ مطلوب ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے ان چیزوں سے روک لے جن سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ ہر ایک چیز اس کی جو ہے ان چیزوں سے، غلط چیزوں سے رک جائے۔ یعنی صرف بھوک اور پیاس سے رکنا نہیں ہے۔ بھوک اور پیاس ایک بڑی چیزیں ہیں، سمبل ہے، نظر آتی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ معصیت سے، گناہوں سے، ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت، اپنے ہاتھ کی، پاؤں کی، ہر ایک چیز کی حفاظت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے دل کی حفاظت یہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، یعنی جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کو جو ہے چھوڑے ترک کرے۔ اور پھر اس مہینے میں خاص طور سے چیز مطلوب ہے یہ کہ قرآن شریف جو اس مہینے میں نازل ہوا اور اس کی خصوصیت ہے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن شریف میں مشغول رکھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ تمہیں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے اپنے لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یا اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ قرآن والے ہیں، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچنے اور اس میں ماہ صیام کی جو بھی وہ ہیں برکتیں ہیں، عبادتیں ہیں، ان سب سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے معصیتوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے، اور ہمیں ان تمام رذائل اور غلط جو صفات ہیں ان سے محفوظ رکھے کہ جو انسان کو تباہ کرنے والی ہیں، اس کی نیکیوں کو مٹانے والی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، قرآن کا فہم دے، روزے کی توفیق دے، اس کی طاقت دے، اور ان سب کو جو ہے قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔